السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا
ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں صد افتخار سفید ریش بزرگوں حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی میری معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ہدایت سے محرومی کے اسباب۔ اس سے قبل گزشتہ جمعہ میں ہدایت حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں الحمدللہ ہم جان چکے ہیں۔ اسی سے متعلقہ چونکہ تمام مسلمان ہمارا یہ اچھا گمان ہے والحمدللہ کم از کم نماز پڑھتے ہیں، چلے بسا اوقات ناغہ بھی ہو جائے، لیکن ایک مسلمان آدمی کا کام نماز پڑھنا ہے، نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو جب ہر مسلمان بھائی نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر وہ یہ دعا بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگتا ہے
تو اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا بھی ہے پھر بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان تو اپنے طور پہ سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی میں نے تو اللہ سے ہدایت مانگی ہے، میری الحمدللہ 50 سال عمر ہو چکی ہے، 50 سال کی نمازیں ایک طرف رکھیں، ایک دن میں ایک نماز تو یہ کتنی نمازیں بن جاتی ہیں، میں نے تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، اس کے علاوہ بھی چلتا پھرتا ہدایت مانگتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میرا کیا قصور ہے؟ اسی سوال کے جواب پر آج کی نشست میں انشاءاللہ قرآن و سنت سے دلائل تلاش کر کے آپ احباب کے سامنے انہی دلائل کو پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات رکھیے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی الحمدللہ کنفرم کر لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہدایت دینے والی ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ اب یہ جان لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، انسان مانگتا بھی ہے، ہر نماز پہ مانگتا ہے، اس کے علاوہ چلتا پھرتا بھی کیا یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں؟ اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ اسباب ذکر کر پاؤں تاکہ ہم ان کو یاد بھی رکھیں کہ یہ اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ کی ہوئی درخواست گزارش اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو انسان اللہ کا انکار کرتے، اللہ کا انکار، اللہ کی کسی صفت کا انکار، اس کے کسی نام کا انکار، اس کی کسی آیت کا انکار، اس کے کسی رسول کا انکار، گویا انکار کا تعلق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے کہ جو آدمی آخرت کا انکار کر دیتا ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا قیامت آئے گی، محشر کا میدان لگے گا، وہاں سوال و جواب، وہ اسی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ تو جو آدمی آخرت کا انکار کر دے، افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب۔ جو لوگ آخرت کے دن کا انکار کر دیتے ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ عذاب کے اندر ہوں گے، فی العذاب والضلال البعید، عذاب اور دور کی گمراہی میں۔ تو جو آدمی عذاب میں آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دور کا گمراہ آدمی ہے تو وہ ہدایت یافتہ تو نہ ہوا۔ لہذا دوسرا سبب کیا ہوا؟ قیامت کا انکار جو آدمی کر دیتا ہے ایسا آدمی ہدایت سے محروم ہو گیا۔ اور تیسری بات کیا ہے جو بڑی اہم ہے، جو انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ شرک کسی بھی قسم کا ہو اور چاہے تھوڑے سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جس آدمی کے اندر شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اور جو کوئی آدمی شرک کر بیٹھتا ہے، توبہ استغفار کے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شرک خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو، وہ اللہ کی صفات میں شرک ہو، وہ تصرفات میں ہو، عبادت میں ہو، پھر وہ عبادت بھی مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، کسی بھی قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں ایسے انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں
کہ ہم بڑے اکثر ایسے احباب کو ملتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت معصوم سا شو کرواتے ہیں، بھائی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اوروں کو بھی مانتے ہیں. تو یہ جو دوگلی پالیسی ہے یہ نہیں چلتی، یہ مکس میتھڈ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز چاہیے، اللہ کو بھی مان لیا، درباروں کو بھی مان لیا، مزاروں پر بھی سجدے دے لیے، قبر پر بھی سجدہ کر لیا، اللہ کے دربار میں بھی سجدہ کر لیا. ایسا انسان جو ہے یہ ڈاما ڈور، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے. اور یاد رکھیے چوتھا بنیادی سبب کیا ہے؟ جس انسان کے اندر تکبر اور تعصب موجود ہے ایسا انسان بھی ہدایت سے دور رہتا ہے. قرآن اٹھائیے، مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کس کا؟ ابلیس کا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اب وہ ابلیس میں کیا ایسی چیز آئی کہ جس وجہ سے وہ ہدایت سے محروم کر دیا گیا؟ اس چیز کا نام کیا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی کے ساتھ بنا ہوا آدم، مٹی کا پتلا، اور میں آگ کے ساتھ بنا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ میں جو ہے انانیت کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، اس میں نے اس کا کام خراب کر دیا. اسی کا دوسرا نام تکبر ہے. اب دیکھیں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، اتنی عبادت کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا ابلیس، لیکن یہ تکبر آنے کی دیر تھی، ہدایت سے دور ہو گیا. اسی طرح دوسرا بہت بڑا نام دنیا کے اوپر کس کا ہے؟ فرعون کا. اس کے اندر کیا چیز تھی؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں رب ہوں. یہی میں نے، یہی انانیت نے، یہی تکبر نے فرعون کو تباہ کر دیا. جبکہ یہ تجربہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو منائیں، اس کو دعوت دیں، تبلیغ کریں آہستہ آہستہ. مثال کے طور پہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہو، کسی کو نماز کی دعوت دیں، ایک دن دیں، دوسرے دن نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بالآخر وہ مسجد میں آ جاتا ہے. اور فرعون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو انبیاء کا انتخاب کیا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اور کیا کہا؟ قولا لہ قولا لینا. موسیٰ اور ہارون سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، اچھے انداز سے بات کرنا، نرمی کے ساتھ، ممکن ہے وہ سمجھ جائے. دو انبیاء کرام کی ذمہ داری لگائی کہ جا کر اس کو سمجھاؤ، لیکن اس کے اندر کیا ایسی خصلت تھی کہ وہ دین اسلام کو نہیں سمجھ سکا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان نہ لا پایا. وہ کیا چیز تھی؟ تکبر، کہ میں سب سے بڑا ہوں. اور دوسری چیز کا نام یہ تکبر سے ریلیٹڈ تعصب ہے، دشمنی، خواہ مخواہ کسی چیز کے خلاف ہو جانا. جس طرح ابلیس کا نام، اسی طرح فرعون کا نام، اور تیسرے نمبر پر ایک بہت بڑا نام کس کا ہے؟ ابو جہل کا. یہ امت اسلامیہ کا فرعون ہے، ابو جہل. اس کے اندر کیا چیز تھی؟ مانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اور سچ بات کہتا ہے، سچا پیغمبر ہے، امانت دار ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھنے والا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا، کھانا کھلانے والا، یتیموں کی پرورش کرنے والا، سب چیزوں پر ایمان تھا. لیکن وہ کیا چیز تھی؟ صرف تعصب تھا بھتیجے کے ساتھ. اس تعصب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا. تو چوتھے نمبر پر تعصب اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر، یہ دو چیزیں جب مل جائیں تو انسان اس وقت بھی راہ ہدایت سے، راہ حق سے بھٹک جاتا ہے. اور پانچویں بات کیا ہے؟ سنت سے انحراف کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑ لینا. اللہ پر ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں مان لی، اکثر چھوڑ دیں، اکثر مان لی، کچھ چھوڑ دیں. جبکہ قرآن کریم نے کیا کہا؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اہل ایمان، اہل اسلام، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی قرآن نے بیان کر دی، حدیث میں آ گیا، خاموش ہو جائیے۔ کیوں؟ ہماری عقلیں قرآن اور سنت سے بڑی نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ بالفرض اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ہماری اپنی سمجھ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر تبدیلی تو نہیں ہو سکتی۔ تو محض اپنی عقل کو مد نظر رکھ کر کسی حدیث کا انکار کر دینا، کسی آیت کے معنی کو تبدیل کر دینا کہ یہ والا معنی میری عقل میں نہیں آ رہا، تو یاد رکھیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بہت دور کا گمراہ شخص بن جائے گا، ہدایت اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ تو گویا پانچواں سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان سنت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی اتباع کی جائے، ان کو چھوڑ کر کسی امام کے پیچھے لگ جانا، اپنا کوئی مرشد بنا لینا، اپنا کوئی پیر بنا لینا، اپنا کوئی بڑا پیشوا امام بنا لینا۔ عزیز بھائی، اس کو اچھے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے اور بات کس کی مان رہے ہیں؟ یہ بڑی سیدھی اور صاف روز روشن کی طرح آیا بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنا ہے وہ پوری دنیا میں جتنے مرشد ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، سب سے بڑھ کر اس کا مقام ہے۔ اگر ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر عملی طور پر بھی اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا، اس سلسلہ میں آپ حیران ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب میں نے بات پڑھی تو بہت حیران ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به۔ جو کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ تابعداری ہے، یہ اصل محبت ہے۔ کل المحب لمن یحب مطیع، ہر محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ کس قدر اطاعت کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قربان جائیے آپ کی صداقت پر، آپ کی شخصیت پر۔ کیا فرمایا؟ جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور مزید کیا کہا؟ فَإِنِّي أَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ۔ مجھے یہ ڈر ہے، میں یہ جانتا ہوں اگر میں نے ایک کام بھی چھوڑ دیا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مجھے پتا ہے کہ میں نے گمراہ ہو جانا۔ یہ کس کی بات ہے؟ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے والے، صبح شام آپ کے خدمت میں گزارنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہاں میں اور آپ؟ سنت ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں عزیز بھائی۔ اور اگر ایک اور صحابی کی ساتھ مثال آپ لے لیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ محفوظ کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کے ہاں یہ بات بہت زیادہ حیران کن ہوگی، ایک جگہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رکے قضائے حاجت کے لیے اور وہاں بیٹھ گئے۔ بعد میں جب واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، واش روم کی ضرورت نہیں تھی، میں وہاں کیوں بیٹھا؟ صرف اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس مقام پر قضائے حاجت کی، تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کروں۔ یہ ہے سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ۔ نعرہ ہم میں سے الحمدللہ ہر کوئی لگاتا ہے اور لگانا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ساتھ کرو۔ اور بلکہ عمر ابن خطاب کو آپ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔
کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنا شروع نہ کر دے۔ محبت ہمارا ایمان ہے، یہ تقاضا ہے، لیکن میں اس سے اگلی بات ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات فائنل کر چکے ہیں، اس بات کو ڈیفائن کرنے کے بعد اب اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو زاد المعاد، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کا اردو کے اندر ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں، زاد المعاد کتاب کا نام ہے، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ انہوں نے محفوظ کر دیا ہے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، کافروں کے ساتھ کیسے پیش آتے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے، آپ صبح کیا کرتے، آپ شام کو کیا کرتے، دوپہر کو آپ کا معمول کیا ہوتا، ایک ایک چیز حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو یہ کتاب ضرور خریدیے، نہیں تو انٹرنیٹ پر یہ کتاب PDF کی صورت میں بھی مل جاتی ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے، کم از کم زندگی میں ایک بار تو ضرور کیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی بسر کرتے تھے، ہم بھی ویسے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹا سبب کیا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں یار آپ نئے آگے ہیں، میری 60 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے تو کبھی یہ بات سنی نہیں، یہ آپ سے یاد سننا، میرے ابا جی بھی نمازی تھے، دادا جی بھی نمازی، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ باتیں بھی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اس کی باتیں مانو، وحی الہی کی اتباع کرو، کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد جس پر عمل کرتے تھے نا وہ کافی ہے۔ اس چیز نے بھی بہت سے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اور ساتویں بات کیا ہے، جو آدمی اپنی خواہش کو مد نظر رکھتا ہے ایسا انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ خواہش کا مطلب کیا ہے کہ انسان قرآن و سنت کی بات ایک طرف، لیکن اس کا من چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، تو اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کر خلاصتاً اس بات کو یوں سمجھیں، قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے جب ہم تھوڑا سا آگے نکلے نا تو وہ خواہش نفس ہوتی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے، جب اس خواہش پر چلنا شروع کر دے۔ اس کی مثال بھی لے لیں، شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول بجانا کیا یہ جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف ہماری وش ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ قرآن و سنت سے نکلے تو کیا بچ گئی؟ خواہش، اور خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ داؤد علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، جانتے ہیں کتنے بزرگ اور بہت بڑے پیغمبر ہیں جناب داؤد علیہ السلام، جن پر زبور اتری ہے۔ اور یہ داؤد وہ ہیں کہ جب زبور پڑھتے تو پرندے سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو پتہ کیا کہا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ داؤد، ہم نے آپ کو جو چیزیں سکھائی ہیں نا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کرو، اور اگر آپ نے ہماری بات کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیا نا تو آپ کا رب آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اور پھر جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے بڑا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب داؤد علیہ السلام سے، کہ اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کو مسئلہ نہیں بتانا۔ قرآن و سنت ہمارے ہاں آج بھی یہی اصل چیز ہے، اپنی خواہش کے ساتھ جو لوگوں کو چیزیں بتانا شروع کر دے گا آہستہ آہستہ گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور 8واں سبب کیا ہے؟ گمراہ لوگوں سے مسئلہ نہ پوچھیں۔ گمراہ لوگوں سے مسئلہ نہ پوچھیے۔
کریانے کی دکان سے جا کر سبزی مت خریدیے، سبزی والے سے سونے کا ریٹ نہ پوچھیے، اور سونار سے ٹیکسی کے متعلقہ دریافت نہ کیجیے۔ لکل فن رجال، ہر آدمی کا اپنا ایک پیشہ ہوتا ہے۔ سونار والا وہ سبزی فروخت نہیں کر سکتا، سبزی بیچنے والا وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ تقسیم کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر داڑھی رکھ لینے والا، داڑھی ایک بڑی مبارک چیز ہے، اس پر یہ نہ کیجئے، یہ بڑی مبارک چیز ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سے اعراض کرنا یقیناً گمراہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی نے بھی داڑھی رکھ لی، یا جو آدمی بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیا، وہ مفتی نہیں بن جاتا، وہ عالم دین نہیں بن جاتا۔ ہر قرآن کریم کو حفظ کر لینے والا قرآن کریم کا مفسر نہیں بن جاتا۔ یہ بات بڑے اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی سے مسئلہ نہ پوچھیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے جو مفتیان ہیں، مفتی، علماء، خطبہ، معلمین، مدرسین، صرف ان سے آ کر فتویٰ لیں، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ علماء کو فوت کرتا جائے گا۔ علماء کے سینوں سے دین نہیں نکالے گا، بلکہ علماء فوت ہوتے جائیں گے۔ یہ رواں سال میں آپ جانتے ہیں یہ جو ایک وبا اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں گھیرے ہوئے ہے، لیے ہوئے ہے، اس میں کتنے علماء کرام فوت ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کرتا جائے گا، اور پھر جاہل قسم کے لوگ آگے آئیں گے، لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، بظاہر ان کی سر کے اوپر باندھی ہوئی پگڑیاں یہ دیکھ کر اور کریم کے ساتھ لیپ کیے ہوئے ان کے مصنوعی جو منور چہرے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر لوگ ان کو اپنا امام، پیشوا اور بڑا سردار بنا لیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے۔ وہ چونکہ خود گمراہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک ہدایت سے محرومی کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہم جو اصل فن کا ماہر ہے، اصل عالم دین ہے، اس کے پاس آ کر مسئلہ نہیں پوچھتے، ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 9ویں بات کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرنا، انسان اس کے ساتھ فاسق بن جاتا ہے، زیادہ گناہ گار آدمی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگ، حد سے زیادہ گناہ کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو کثرت کے ساتھ گناہ کرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن آدمی، کافر کی بات نہیں کر رہے، مومن آدمی ایک گناہ جب کرتا ہے نا، کالے رنگ کا سیاہ ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، توبہ استغفار کر لے، گناہ کو ترک کر دے، گناہ کو چھوڑنے کا عزم بھی کر لے، بخشش بھی مانگ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا دل دھو دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے، معذرت بھی نہیں کی، توبہ بھی نہیں کی، ایک اور گناہ کر لیا، ایک اور کر لیا، ایک اور کر لیا، آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی آہستہ آہستہ پھر فاسق بن جاتا ہے، حد سے زیادہ گناہ گار۔ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر جو آدمی ظلم کرتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کی کئی صورتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کو تھپڑ مار دینا ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ جو انسان اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ انسان ظلم کیا کرتا ہے کہ حق کا رستہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہو تو کیا اسلام آباد کا رستہ چوز کر لیں گے؟ تو گویا اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جانا
یہ انصاف ہے، لیکن اپنے آپ کو جہاں لگا ہوا ہے وہاں ہی آدمی رکھے تو یہ اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ شاید آج اس بات کی سمجھ نہ آئے، لیکن کل قیامت کے دن روز محشر میں ہر کوئی اس بات کو سمجھ لے گا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کاش کسی عالم دین کی میں صحبت اختیار کر لیتا۔ اور 11ویں بات کیا ہے کہ جو انسان نا انصافیاں کرتا ہے ایسا آدمی بھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انما ظل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ، لوگوں آپ سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی معزز بندہ چوری کرتا نا چھوڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب ان میں سے کوئی غریب آدمی، چھوٹے طبقے کا آدمی، ماڑا آدمی چوری کرتا، اس پر حد قائم کرنا شروع کر دیتے، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا، یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کر لے تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ یہ ہے انصاف۔ انصاف اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ اچھا یہ بات ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کی حد تک ہے، حکومتی معاملات میں۔ اگر میرے 2 بیٹے ہیں نا تو میں ان پر بھی ظالم نہ بنوں۔ گھر کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، 2 بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، یہ گھر میں 2 بڑے بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، جب ہمارے ہاں فیصلہ آتا ہے تو ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ججز حضرات پر، عدلیہ پر باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ جب میرے رشتہ داروں میں 2 گھر جب ناراض ہوتے ہیں تو میں ان کے درمیان انصاف کیسے کرتا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو وہ جو انسان انصاف نہیں کرتا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور 12ویں چیز کیا ہے؟ جو انسان موسیقی سنتا ہے، گانے بجانے، اسی طرح وہ حمد، وہ نعت، وہ ترانے جن کے اندر میوزک شامل ہے، وہ علماء کرام کے بیانات کہ جس کے بیگ میں میوزک کی آواز لگی ہوتی ہے، وہ قوالیاں کہ جو ڈھول کی تھاپ پر پڑی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سننے کے ساتھ انسان ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہدایت تو قرآن کے اندر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ لہو الحدیث، گانا بجانا، مفسرین نے کہا ہے ڈھول ڈھمکا، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کو ہدایت سے دور کرنے والی ہیں۔ اور 13 نمبر سبب کیا ہے؟ 13واں سبب ہدایت سے محرومی کا، جھوٹ بولنا۔ مومن آدمی جو ہے نا اس سے چوری ہو سکتی ہے، کبھی کبھار وہ ظلم اور زیادتی کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ جو ہے یہ کافر لوگوں کا شیوا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جھوٹا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ، اور جھوٹ جو ہے یہدی الی النار، یہدی الی الفجور، وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے کاغذات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھ لیا کہ جھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ 14واں سبب کیا ہے؟ خیانت کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر خیانت کرنا، بڑے بڑے معاملات کے اندر خیانت کرنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ 15ویں نمبر پر جو استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافیاں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ تو آج مجھے اپنے دربار سے نکال لینا تو میں یہ تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میری جلال کی قسم، لا ازال
میں ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ تو جب بخشش نہیں مانگیں گے تو میں ان کو بخشوں گا بھی نہیں، جب بخشوں گا نہیں تو ہدایت بھی نہیں آئے گی۔ 16ویں بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور یار چھوڑو، ظہر ہے نا عصر کے ساتھ پڑھ لینا نماز، یہ بھی روکنے کی ایک قسم ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، کفر کے ساتھ ساتھ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتا ہے، اور چھوڑو یار اس مسجد میں بھی پیسے دینے ہیں، چھوڑو اس قسم کی ساری باتیں، یہ دین اسلام سے روکنے والی چیزیں ہیں، بلکہ آپ کو تو ترغیب دینی چاہیے، چھوڑو یار بچے کو حفظ کروانا رہنے دو، میٹرک کرواؤ، ایف اے کرواؤ، بی اے کرواؤ، ڈاکٹر بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دین اسلام سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ ایسا آدمی بھی بہت دور کا گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت اس کے پاس سے نہیں گزرتی۔ اور 17ویں نمبر پر اپنی اولاد کا قتل کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محرومی کا سبب ہے۔ اولاد کو قتل کئی صورتوں میں کیا جاتا ہے، کچھ تو ایسے جو نکاح ہی نہیں کرتے، نکاح ہی نہ کرنا، اور دوسری طرف جو برا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حلال چیز کے ساتھ بے شمار حرام چیزیں بھی بنائی ہیں۔ جو آدمی نکاح نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر نکاح کی جو خواہش ہے وہ رکھی ہے، خواہش کو جب دبا دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دب جاتی ہے، بلکہ وہ دبی دبی غلط طریقے کی طرف نکل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اولاد نہیں ہوتی، اگر ہو بھی بہت عجیب طریقے کے ساتھ ابارشن اور اس قسم کے سارے کیسز، آپ مجھ سے یہ زیادہ چیزیں سمجھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری اولاد کے قتل کی صورتیں ہیں۔ ایسے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اور 18ویں نمبر پر ایک بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق بات جو ہے نا، حق بات یہ قبول کرنے والے چند لوگ بھی ہوں، حق بات کو قبول کر لیا جائے، اکثریت کو نہ دیکھا جائے۔ اچھا آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور یار آپ کی تعداد ہے کتنی مجھے یہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، اس قسم کی باتیں کرنا کہ نہیں سارے مسلمانوں کو اس چیز کا نہیں پتا جو آپ بتا رہے ہیں، سارے مسلمان تو یوں کر رہے ہیں، سارے تو یہ کر رہے ہیں، تو یہ بات کرنے والا آدمی بھی آہستہ آہستہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر آپ زمین میں زیادہ لوگوں کو پیچھے چلنا شروع کر دینا کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں، تو یہ سارے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اور 19واں سبب کیا ہے ہدایت سے محرومی کا؟ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، بری صحبت اختیار کرنا، صحبت صالح را صالح کند، صحبت طالع را طالع کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، کسی ایک اللہ والے کے ساتھ دوستی لگا لی، اب نماز بھی آتی ہے، نماز کا طریقہ بھی آتا ہے، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی مسجد میں آدمی لے آیا۔ بہت شاندار چیز ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو برے لوگوں کی مجلس استعمال کرتے ہیں، حافظ قرآن ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، برے لوگوں کی عادات ان کے اندر آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیک آدمی کی جو صحبت ہے وہ تلاش کیجئے۔ اللہم یسرنی جلیسا صالحا پڑھیے، یا اللہ مجھے اچھا دوست دے دے، یہ دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس طرح کی دعائیں کرنا ثابت ہیں۔ جب کسی نئے علاقے میں جاتے تو جا کر پہلے یہ دعا کرتے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا ایک صحابی رسول نے کی، بہت عظیم عالم دین ان کو ایک مل گئے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ باہر صورت نیک آدمی جو ہے ان کی صحبت اختیار کیجئے، نیک اشخاص کے ساتھ ساتھ نیک ذرائع کا بھی استعمال کیجئے۔ قرآن کریم انسان کو نیک بناتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا میں قول پڑھ کے حیران ہو گیا، فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ میں نے قرآن کریم نہ پڑھا ہو، کوئی دن ایسا نہیں آیا۔ اور اس بات کو محسوس نہ کیجیے گا، ہمارے اوپر کوئی دن ایسا نہیں آیا جس دن ہم نے موبائل کی شکل نہ دیکھی ہو، موبائل کا استعمال نہ کیا ہو۔ کیا کمپیریزن ہے ہمارا اور عثمان رضی اللہ عنہ کا۔
اللہ اکبر کبیرہ. کل قیامت کے دن یہ سارے ذرائع انسان پتہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں چیز کو کاش میں نے دوست نہ بنایا. اس وقت کی ندامت اور آج کی ندامت فائدہ دے گی، اس وقت کی نہیں دے گی. لہذا ان ذرائع کا بہتر استعمال کیجیے. یہ جو انسان کے پورے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پورے کل قیامت کے دن بول کر بتائیں گے. اور یہ جو ہاتھ کے پورے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، انہی پوروں کے ساتھ ہم ٹچ سکرین کا استعمال کرتے ہیں. یہ اس وقت بول کر بتائیں گے کہ یہ انسان کیسا تھا. انسان کے چہرے پر، زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے گا. اور سارے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ تمہارے یہ ہاتھ باتیں کریں گے، یہ پاؤں باتیں کریں گے. یہ اس وقت بتائیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ یہ جتنے اسباب ہیں ہدایت سے محرومی کے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل نہ کریں، اور جو ہدایت والے اسباب ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ صحیح جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، انبیاء کرام، شہداء، علماء، صدیقین، علماء، اسی طرح صلحاء، نیک قسم کے لوگ، ان کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ شمار کر لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، 19 اسباب ہم جان چکے ہیں. ایک آخری سبب بھی ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری سبب کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے محرومی. جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت نہیں نہ کرتا، وہ جتنی بھی اچھی باتیں کر لے، وہ دنیا جہان کی ساری تحقیقات پڑھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دے، وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا. جب بڑے بڑے سائنسدان، بہت زیادہ یہ چین کے لوگ، امریکہ کے لوگ یہ قرآن کریم پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پی ایچ ڈیاں کر سکتے ہیں، تو ہم یہ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے جس کے اندر ایک بیش بہا خزانہ موجود ہے؟ عزیز بھائیوں، قرآن کریم کا کم از کم ایک صفحہ چھوڑیے، کم از کم ایک آیت ایک دن کے اندر ضرور پڑھیں. آیت پڑھیں، پڑھنا آئے، اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور مختصر تفسیر پڑھ لیں. آپ کے یہاں الحمدللہ تفاسیر کی کتب موجود ہیں. تفسیر احسن البیان موجود ہے، اسی طرح تفسیر دعوت القرآن ہے، تفسیر القرآن الکریم، مختصر تفسیر کی کتاب ہے، وہ پڑھیں. ایک آیت کم از کم قرآن کریم کی ضرور ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ پڑھیے. یہ قرآن آپ کو انشاءاللہ اور آپ کی اولاد کو انشاءاللہ ہدایت دے گا. یہ ایک اعلان ہے کہ جو احباب افطاری کروانا چاہیں تو اس مسجد میں انشاءاللہ باقاعدہ اہتمام موجود ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی روزہ افطار کرواتا ہے، جتنے لوگوں کا روزہ افطار کروائے اتنے لوگوں کے روزے کا جو اجر ہے ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے. جو روزہ افطار کروا رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے گا. تو یہ ایک عظیم کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، دعوت کرنا. اس کے ساتھ محبتیں بڑھتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، قریب ہونے کے ساتھ دعوتیں بڑھتی ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اعمال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں کر دیتا ہے. تو جو احباب سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں وہ آج ہی خطبے کے بعد جلد رابطہ کر لیں، اور یہ روٹین بن جائے گی. اس کے ساتھ انشاءاللہ روٹین کے حساب کے ساتھ کہ آج کے دن کس کی طرف سے افطاری ہے، اس طرح انشاءاللہ یہ شیڈول ہمارا چلے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت فرما دے. دعا فرمائیں جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. مجاہدین کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. جتنے اہل اسلام اسیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہائی کے اسباب مہیا پیدا کرے. اسی طرح جتنے حضرات بیرون ممالک میں پریشان ہیں
اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خصوصی آسانیاں فرمائے۔ جتنے اہل اسلام بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو قرآن و سنت کا داعی بنا دے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون